اس لیے کہ یہ پاکستانی جو ہمارے محافظ بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے جو ظلم ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے۔ یہ قطعاً ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ جب میں اندر تھی ہر طرف کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خون نہ ہو، جہاں خون کے قطرے نہ ہوں۔ کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی، بہت سی زخمی پڑے ہوئے تھے، چھتوں کے اوپر جو زخمی تھے۔ ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ چھت کے اوپر اگر کسی زخمی کو اٹھانے کے لیے جاتے ادھر سے فائرنگ ہوتی اور دوسرا بھی جگہ پر زخمی ہو جاتا یا شہید ہو جاتا۔ تو یہ ظلم تھا۔ ایک دو دن تو جو زخمی یا جو شہید تھے وہ چھت پر ہی پڑے رہے، وہاں سے اٹھانے بھی کسی نے نہیں دیا، اور کوئی ان کو ادویات کی سہولت نہیں فراہم کی گئی کہ بھئی ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ان زخموں کو دیکھا جائے۔ ایک پہلی مرتبہ جب لے کر گئے تو ہماری گاڑی کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی اور وہاں سے بہت ساری بچیاں انہوں نے ہماری اغوا کر لیں۔ کتنی بچیاں ابھی تک ایسی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ نکلی تھی قطعاً میرے وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس مدرسے میں واپس نہیں آؤں گی، اور ابھی بھی مجھے اپنے اللہ سے قوی امید ہے، اللہ پر توکل ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں یہی مدرسہ ہمیں واپس دلائیں گے اور ہمارا رہنما یہی قائدین ہوں گے ہمارے۔ کوئی تو نکلے گا نا، محمد بن قاسم، کوئی تو صلاح الدین ایوبی آئے گا جو اس نظام کے خلاف کھڑا ہوگا اور ہمارے اس ظلم کا ہمیں انتقام دلوائے گا۔ جس حالت میں ہم لوگ رہے ہیں، جس کنڈیشن میں ہم لوگ رہے ہیں، وہ میں کہتی ہوں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جس کمرے میں ہم جاتے تھے اسی کمرے میں گولیاں شروع ہو جاتی تھی، اسی کمرے میں آنسو گیس پھینکنی شروع کر دیتے تھے، یہ لوگ شیلنگ کرتے تھے۔ اور تو اور ہمارے اوپر پانی کی ٹینکیاں تھیں، ان پانی کی ٹینکیوں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی، ہمارا پانی ضائع کر دیا انہوں نے، ہماری بجلی کی تاروں کو انہوں نے گولیوں سے چھنی کر دیا، ہمارے جنریٹر ان لوگوں نے جلا ڈالے۔ ہمارے پاس نہ پانی کا انتظام، نہ بجلی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، اور تو اور ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی۔ انہوں نے ہمیں اتنی مہلت نہیں دی کہ ہم انہیں دائیں بائیں سے اٹھا کے ایک جگہ اکٹھا کر سکیں۔ ہماری بہنیں چل رہی ہیں، کوئی پانی کی تلاش میں بھاگ رہی ہے، کوئی کسی چیز کی تلاش میں بھاگ رہی ہے، لیکن ان کے جواب میں انہیں گولیاں مل رہی ہیں۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی بہنوں کی جسم کے گوشت کو ان کے وجود کے اندر ڈالا ہے۔ ان کے جسم پہ 3 4 گولیاں لگی ہیں، ان کے جسم چھنی ہو چکے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں ان کو کہاں پہ ڈالوں، کہاں پہ لٹاؤں، کہاں پہ دفن کروں۔ دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ان کے اوپر ڈالنے کے لیے کوئی چادر نہیں تھی، وہ بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ ایسا حال تو میرے خیال میں نے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ برائی کی طرف تو جا رہے لیکن اچھائی کی طرف کوئی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک چھوٹا سا سوال تھا صدر صاحب سے کہ ایک درخواست تھی کہ آپ ان برائیوں کے خلاف ایکشن لیں، ان کو ختم کریں۔ صدر صاحب نے ہم ایکشن لینے کی بجائے ہمارے اوپر ایکشن لے لیا، ان برائیوں کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے ہم پہ ایکشن لیا۔ کہ میری ایک چھوٹی سسٹر ہیں وہ جو اندر ہے، جب یہ ایشو اٹھا، جب یہ آپریشن ہوا تو ہم لوگ گئے اس کو لینے کے لیے، تو ہم نے تو سوچا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جو کچھ اب ہو رہا ہے، تو ہم اس کو لینے گئے، کافی ہم نے مجبور کیا ہمارے پیرنٹس نے، لیکن جب اس نے ہمیں سارا کچھ بتایا، ہمیں شرم دلائی ایک قسم کی، تو اس نے بھی ہمارا ضمیر جو ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اسلام صرف ام حسان کا یا مولانا عبدالعزیز کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے، اور اس وقت ہم سب کا فرض ہے کہ ہم یہ جو قربانی دے رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اٹھ کے۔ جو میڈیا بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی اندر انہوں نے اس کو خود روکا ہوا ہے اور وہ گولیاں بھی مار رہے ہیں اور بچوں کو باہر آنے نہیں دے رہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ جب اپنی بہن کو لینے گئے ہیں وہ خود اندر نہیں آئی، خود جو ام حسان ہے ہمارے سامنے وہ آئی ہیں، انہوں نے میری بہن کو کہا ہے کہ آپ نکل جائیں باہر، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں کسی صورت بھی نہیں نکلوں گی، جو کام ہم نے شروع کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے شروع کیا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے کامیابی تک اس کو لے کے جائیں گے، چاہے ہماری جانیں اس میں چلی جائیں۔ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے میڈیا پہ پیش کیا گیا مولانا عبدالعزیز صاحب کو، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قانون اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وہ عالم ہیں، ایک مسجد کے خطیب ہیں،
حافظ قرآن ہے، جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا وہ انتہائی شرمناک ہے. وہ تو درویش آدمی ہے. اور وہ جو موصوف ان سے سوال جو آپ کر رہے تھے، اتنا وہ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ کل اس نے بھی مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے. اس حالات کے بعد بہت دکھ ہوتا ہے. یہ جو حکومت نے اس طرح انہوں نے کیا ہے، ظلم کیا ہے بچیوں کے اوپر، والدین کے اوپر، خاص کر بچوں سے زیادہ والدین کو بہت زیادہ اذیت دے رہے ہیں. اور ہمارے بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بچی کا کوئی مل رہی ہیں، کوئی نہیں مل رہی ہیں بچی. حسان کی زبان نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کی زبان بول رہی ہوں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں احکامات نازل فرمائے اور میں انہی کے بارے میں بول رہی ہوں. میں نے نہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو اپنی جان دینی ہے، نہ حسان کو میں نے جان دینی ہے. میں نے جان صرف اپنے اللہ کو دینی ہے، اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے میں جان دوں گی. میں نہ تمہاری غلام ہوں، نہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی ہوں، نہ حسان کی ہوں. ہاں، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے دین کی تعلیم دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، مجھے متعارف کرا ہے میرے رب سے، میری محبت دل میں ڈالی، میرے نبی کی، میرے دین کی میری محبت ڈالی ہے. مجھے انہوں نے سچا مسلمان بنایا ہے، اور تا قیامت تک میں ان کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. میری 100 جانیں بھی ہوتی میں ان پہ نچھاور کر دیتی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم ہنڈیالہ جیل بھجوائیں گے اگر تو آپ نے مولانا کی زبان بولی. یہ تم مولانا کی زبان بول رہی ہو، تمہیں اگر بولنا ہے. میں نے کہا کہ آپ کیا ہے؟ 4 دن سے میں چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں اپنے والدین کو. میں نے تھوڑی سی اپنا پینترا بدلا کہ اپنی جان بچانے کے لیے. میری مدیرہ کے الفاظ تھے، میری حسان کے الفاظ تھے کہ بیٹا جاؤ، دین کا کام باہر جا کے کرنا ہے. اگر ان کی یہ وصیت مجھے نہ ہوتی تو میں اپنے جسم کو سامنے پیش کر دیتی ظالموں کے آگے کہ آؤ چھنی کرو میرے جسم کو. ایک کرو گے 100 زندہ ہوگے. دین کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا. میں نے کہا مارو مجھے. لیکن انہوں نے کہا یہ تم حسان اور مولانا عبدالعزیز صاحب کی زبان بول رہی ہو. انہوں نے کہا کہ اگر تم ہماری زبان بولو گی تمہاری جان بخشی ہوگی. لیکن دین کا بہت بڑا نقصان کر دیا، اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ شاید آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہ کر سکے. شاید آنے والی نسل کبھی بھی آزادی سے اس دین کا نام نہ لے سکے. شاید کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی اپنے بچے کو اسلام دینی مدرسے میں داخل نہیں کرائے گا. جس طرح دین کو پامال کیا گیا ہے، جس طرح دین کے تقدس کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس طرح علماء کرام کا مذاق اڑایا گیا ہے، تاریخ میں ایسا ہولناک واقعہ میں نے کبھی نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے. میں کہتی ہوں پتہ نہیں نبی کی روح کیسے تڑپ رہی ہوگی، پتہ نہیں نبی کو اپنی قبر میں سکون بھی مل رہا ہوگا یا نہیں. نبی تڑپ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے. میں نے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. میں وظیفہ کر رہی تھی، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کرو. میری ایک بہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہیں کہتے ہیں کہ عبدالعزیز اپنے کپڑے اتار کے مجھے دو، میں جامع حفصہ کی طرف جاتا ہوں. یہ میرے نبی قبر میں سکون سے نہیں ہے. یاد رکھیں دنیا میں بھی میرے نبی کو لوگوں نے سکون سے نہیں رہنے کی دیا. اب جب کہ اسلام آ گیا اب بھی میرے نبی کو سکون میں نہیں ہے. جس نے میرے نبی کے سکون کو برباد کیا، یاد رکھیں وہ ہمیشہ بے سکون رہے گا. پرویز صاحب آپ نے میرے نبی کے سکون کو برباد کیا. اب دیکھیے گا آپ دیکھیے گا آپ کے سکون کیسے بے سکونی میں بدلتی ہے، آپ کی راتیں کیسی بے سکونی میں جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ مریں گے، یہ مر کے رہیں گے. میں کہتی ہوں آپ جیئیں گے اور جیئیں گے. دیکھیے گا آپ، یہ تو مر کے امر ہو جائیں گے، لیکن آپ جی کے مرنے کی بھی دعا مانگے دیکھیں تو آپ کو موت آئے گی. حقيقة ما يجري في داخل المسجد الأحمر لا زالت مجهولة ويلفها كثير من الغموض بسبب الحصار المضروب على المسجد وعلى جميع حركة النية المرفقة به. كل الحقيقة أو أجزاء منها قد تكون لدى الطلبة الذين استسلموا للجيش الباكستاني على مدى أيام الحصار. العربية استطاعت اللقاء بعدد من طالبات جامعة حفصة اللواتي فضلن أن ألتقي بهن بعيدا عن منازلهن بسبب المتابعات الأمنية التي لازلن يتعرضن لها. شفا واحدة من هؤلاء الطالبات اللواتي قضين 48 ساعة تحت إطلاق النار والحصار. ہر طرف کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خون نہ ہو، جہاں خون کے قطرے نہ ہوں. کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی، بہت سی زخمی پڑے ہوئے تھے.
كلام طويل ومشاعر كثيرة تجاه الجامعة الدينية التي درسنا بها، وارتباط لا زال قائما، والتفسير الوحيد الذي يجدنه لهذه الأزمة لا يبتعد كثيرا عن التصريحات التي كانت تطلقها إدارة المسجد الأحمر قبل بدء الحصار. یہ مسلمان بیٹی ہے، یہ امت محمدیہ کی بے عقیدتیاں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے، ان کے ساتھ اتنی بے دردی سے ظلم کیوں کیا گیا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ أما الجامعة التي درسنا بها فإن مشهد الجنود والسلاح